حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، ثالثی کی پیشکش، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ایک بار پھر اسرائیلی صدر سے ملاقات، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی، امریکی صدر بائیڈن غزہ پر اسرائیلی قبضے کے مخالف، فلسطین پر بمباری صہیونیوں کا حق قرار دے دیا۔ ایران کا فلسطین کی بگڑتی صورتحال میں خاموش تماشائی نہ بننے کا انتباہ، جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو امریکہ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، تہران نے خبردار کر دیا، غزہ میں اسرائیل کی ممکنہ زمینی کارروائی پر عرب لیگ اور افریقی یونین کا اظہار تشویش۔ غزہ میں ہر طرف موت کے سائے، سنگدل اسرائیل کو ذرا رحم نہ آیا، مظلوم فلسطینیوں پر بارود کی بارش کم نہ ہوئی، صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں شہادتیں 2800 سے بڑھ گئیں، 10,000 سے زائد فلسطینی لہو لہو، 1030 بچے بھی صہیونیت کی بھیڑ چڑھ گئے، 48 اسپتال، کئی مساجد اور پناہ گزینوں کے کیمپ بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، 1000 لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، شہداء کی تعداد زیادہ ہونے پر اجتماعی تدفین۔ فلسطینیوں کے لیے ہجرت کا سفر بھی موت کا سفر بننے لگا، صہیونی فورسز نے غزہ سے پناہ کے لیے نکلنے والے قافلوں پر بھی بم برسا دیے، 10 دن میں 30,000 گھر تباہ ہونے کے بعد 12 لاکھ افراد کی نقل مکانی، محسوس شہر میں پانی، خوراک اور ادویات کی قلت سے انسانی المیہ جنم لینے لگا، اسپتالوں میں سہولیات ختم ہونے سے 50,000 حاملہ خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، ایندھن ختم ہونے کے قریب۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین چٹان بن گئے، حماس کے تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس پر راکٹ باری، حزب اللہ نے لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی فوجی اڈے پر اپنا پرچم لہرا دیا، اسرائیلی پوسٹوں پر بھی حملے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، شکاگو کی سڑکوں پر صہیونی حکومت کے خلاف نعرے بازی، برلن میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، آئرلینڈ میں بھی بڑی تعداد میں شہری فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے، استنبول میں بھی بڑا مظاہرہ، رباط کی سڑکیں بھی مظاہرین سے بھر گئی۔ صہیونی مظالم پر کھلاڑی اور شوبز کی شخصیات بھی خاموش نہ رہ سکی، فرانسیسی فٹ بالر کریم بنزیما اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف بول پڑے، بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور نے بھی غزہ کے مظلوم بچوں کے حق میں آواز اٹھا دی، برطانیہ کے معروف یوٹیوبر لارڈ علیم کو فلسطین کی حمایت میں ٹی شرٹ پہننے پر ارینا سے نکال دیا گیا، امریکی نشریاتی ادارے نے 3 مسلمان اینکرز کو آف ایئر کر دیا، اسرائیل میں الجزیرہ ٹی وی کی نشریات بند کرنے پر غور۔ اس کے بعد نہ ہمیشہ ان سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عہدیداران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا، آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو کیا پیغام کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ روڈ بلاک کریں، آپ مزاحمت کریں، آپ وائلنس کریں؟ پی ٹی آئی کی چھتری سے ایک اور پنچھی کی پرواز، فاروق حبیب نے تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا، پی ٹی آئی چیئرمین نے معصوم کارکنوں کے جذبات بھڑکائے، نفرت کو پروان چڑھایا، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، ذہن سازی کی گئی، 9 مئی کے واقعات افسوسناک، سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، سابق وزیر اعظم گرفتاری نہیں دینا چاہتے تھے، تحریک انصاف کے دور میں حکومتی معاملات بشرا بی بی اور عثمان بزدار چلاتے رہے، 5 ماہ تک مسلسل سوچ بچار کے بعد راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا، سابق وزیر مملکت نے توشہ خانہ کیس ناقابل دفاع قرار دے دیا۔ سانحہ 9 مئی نے تحریک انصاف کا پیچھا نہ چھوڑا، فاروق حبیب سے پہلے عثمان ڈار اور صداقت عباسی بھی پارٹی چھوڑنے والوں میں شامل، فواد چودھری، شیریں مزاری، عمران اسماعیل اور علی زیدی سمیت 200 سے زائد رہنما تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن، لاہور میں استقبال کی تیاریاں، نون لیگ کے قائد کو جیل جانے سے بچانے کے لیے سوچ بچار، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں فوری ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، احتساب عدالت نے لیگ کے قائد کو دونوں ریفرنسز میں 10 سال قید، 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے اور 2 سال نااہلی کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف وطن واپسی کے لیے پرعزم، لندن سے اڑان بھرنے کے بعد سعودی عرب میں عبادات کے ساتھ سعودی حکام سے ملاقاتیں، نون لیگ کے قائد کی دبئی میں بھی ملاقاتیں شیڈول، 21 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات سے لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، کیس میں ضمانت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں مقدمہ چلانے سے متعلق درخواست نمٹا دی، بظاہر معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔
متنازع ٹویٹس کیس میں اعظم سواتی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں خارج۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو اشتہاری قرار دے دیا۔ سابق وزیر جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت کا حکم۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر اگلے ماہ بل 1.5 سے 2 گنا کرنے کی تیاریاں مکمل۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کے نرخ 150% تک بڑھانے کی تجویز۔ درآمدی صنعت کے ٹیرف میں 950 روپے، غیر درآمدی انڈسٹریز کے لیے 1400 اور سی این جی سیکٹر کے لیے گیس کی قیمت میں 2595 روپے فی مکعب میٹر اضافے کا امکان۔ یہ پیغام ہے کہ جو جیسے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے نا، تو باقی اشیاء کی بھی قیمت کم ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ بھی ہوپ کر رہے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں ان میں بھی قیمتوں میں کمی آئے۔ نیچے بھی آیا ہے 40 روپے، اور مزید کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ نیچے آئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی پر عوام خوشی سے نہال۔ نگراں حکومت سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں پرانی سطح پر واپس لانے کا مطالبہ۔ پیٹرول 40 روپے اور ڈیزل 15 روپے لیٹر سستا۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے ہوگی۔ عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے پر ٹرانسپورٹ کرائے کم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب میں نگراں حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں 10% کمی کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو اضافی رقم وصول کرنے کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کو منسوخ کر کے معاملہ نیپرا اپیلیٹ بینچ کو بھیجنے کا حکم۔ کراچی کے لیے اپریل تا جون سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی دوسری بار مہنگی کرنے کی تیاری کی۔ الیکٹرک نے فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 2 پیسے کا مزید اضافہ مانگ لیا۔ صارفین کو 6 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافے کا بوجھ سہنا ہوگا۔ نیپرا درخواست پر 19 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ ڈالر ہر گزرتے دن کے ساتھ گراوٹ کا شکار۔ انٹر بینک میں قدر 1 روپے 14 پیسے کم ہو کر 277 روپے 62 پیسے پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 277 روپے میں ٹریڈنگ۔ نگراں وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ، سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی طے۔ چین سے قریبی دوستی خارجہ پالیسی کا حصہ، پاکستانیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا گلوبل ٹائمز میں آرٹیکل۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کی تاریخ کے فوری اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ 90 دن میں الیکشن کرانا چاہیے تھے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، سینیٹر اظہر ربانی کا انتباہ۔ جس آئین نے ملک بچایا اسی کو معطل کیا جا رہا ہے۔ نثار کھوڑو کا بھی لیاری میں جلسے سے دھواں دھار خطاب۔ سعید غنی کا لیاری کے ووٹوں کا تحفظ کرنے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے عمان کی شاہی فوج کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور علاقائی امن پر بات چیت۔ لاہور کی وحدت کالونی میں پرانی رنجش پر فائرنگ سے بہن بھائی جاں بحق۔ متاثرہ فیملی نے ملزم کو صلح کے لیے گھر بلایا۔ نوجوان کو قتل کرنے کے بعد باپ پر گولی چلائی، بیٹی آگے آ گئی، والد غم سے نڈھال۔ کراچی میں رکشے کے ذریعے لڑکی کی لاش پھینکنے کی فوٹیج سامنے آ گئی، پولیس کے اہل خانہ سے بھی تفتیش۔ بدین کی تحصیل ماتلی میں کچی شراب پینے سے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پولیس نے 5 لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ شراب فروشوں کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ کنکوٹ میں رینجرز اور پولیس کا دورانی محل کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر مارٹر گولے فائر، علاقہ مکینوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت۔ کراچی علاقے لیاری میں گینگ وار کے کارندے پھر سرگرم۔ بہار کالونی میں دستی بم حملے میں خاتون جاں بحق، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ لکھنؤ میں ورلڈ کپ کا ٹھاکرا، آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دے کر پہلی فتح حاصل کر لی۔ کینگروز نے آئی لینڈرز کا 210 رن ہدف کا 36ویں اوور میں پورا کر دیا۔ مچل مارشل اور جوش انگلش کی نصف سنچری۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ بھارتی تنگ نظری پر بات کرنا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو برا لگ گیا۔ پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کے بیان کا نوٹس، کارروائی کا اشارہ۔ بابو سرٹاپ، ناران اور کاغان کے پہاڑوں پر برف باری سے مناظر دل فریب۔ ہنزا، غزر، استور اور دیامر میں ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ دی۔ سوات میں برف باری کے بعد باربیکیو پارٹیاں سج گئیں۔ اسلام آباد کے شہری سموسوں اور پکوڑوں کا مزہ اٹھانے لگے۔ ملکہ کوثر مری میں بارش سے وادی کا حسن نکھر گیا۔